تعلیمی نظام میں جو تعصبیت کا دور ہے موجودہ دور میں، تو وہ جو تعصبیت ہے وہ تعلیمی اداروں تک آئی ہے، اس کا کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ تعلیم انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے اور سماجی ضرورت بھی ہے، اور پھر ساتھ میں قوموں کی ضرورت بھی ہے۔ جو قوم تعلیم یافتہ ہوتی ہے وہ باکردار اور باعزت ہوتی ہے، اور تعلیم کے ذریعے سے قوموں کے عروج کی بہت سی مثالیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس اعتبار سے ہم نے بسو کلیان میں جو ابتدا سے تعلیم کا کبھی یہ محور مرکز نہیں تھا، لیکن 90s کے درمیان میں جو ہے شدت پسندی اور فرقہ پرستی کا عروج عام ہوا، رتھ یاترائیں نکالی گئی اور بابری مسجد کی شہادت ہوئی، تو قوموں میں ایک مایوسی پیدا ہوئی۔ تو اس وقت ہم نے ایک ذکرہ گرلز ہائی اسکول کی بنیاد رکھی، اور 92 کے درمیان میں 93 میں، اور پھر آج کی تاریخ میں 2000 میں حالات ایسے بدلے کہ جب ایک پیغام دیا گیا کہ سارے اسکولوں میں وندے ماترم لازمی کیا جائے، تو اس وقت علی میاں ندوی ہمارے موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے تمام اداروں میں اگر تم وندے ماترم لازمی کر دو تو ہم اپنے اداروں سے بچوں کو نکال دیں گے۔ تو مجھے فوری طور پر خیال آیا تب اس طرح کے حالات بن جائے تو ہماری قوم کے لیے پھر مزید دشواری پیدا ہوگی۔ اس بات کے پیش نظر ہم نے آئیڈیل CBSE اسکول کی بنیاد رکھی 2001 میں، اور الحمدللہ یہاں اس کے بعد سے 2000 کے بعد سے ایک تعلیمی انقلاب جس کو سائلنٹ انقلاب کی شکل میں آیا، اور کئی دوسرے ادارے بھی سائملٹینسلی اس شہر میں کام کیے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج یہ تعلیم کا گہوارہ بنا ہے، اور یہاں اطراف و اکناف سے لوگ تعلیم کے لیے آتے ہیں۔ رہا سوال آپ کی بات کا کہ اس میں تعصبیت آ رہی ہے، تعلیم کے درمیان میں تعصب آنا یہ ایک درست بات نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ تعصب یہاں کچھ جڑ پکڑا ہے اور بسو کلیان میں اس تعصب کا شکار ہوئے۔ حتی المقدور اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ اس وقت ہمارا بسو کلیان میں ویسی فرقہ پرستی کا ماحول یہاں نہیں ہے، اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک گنگا جمنی تہذیب اور گنگا جمنی ماحول کو فروغ دیا، جس کی وجہ سے یہ تعصب نہیں ہے، باوجود اس کے اثرات دوسری طرف دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ کے ادارے میں لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں، تو یہ خاص کر حجاب کا جو مسئلہ ہے وہ ریاست کرناٹک میں زور پر تھا، پھر اس کے بعد میں اس کے جو نتائج آئے ہیں، اب موجودہ جو حکومت آئی ہے اور حجاب کو لے کر جو تجسس ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اب حجاب تو کوئی ایشو اب اس وقت نہیں رہا، چونکہ پچھلے طور پر جو کوشش کی تو ہم نے اپنے اداروں کا ڈریس کوڈ ہی اس طرح سے بنائے تھے کہ باضابطہ جو ہے برقع کا نچلا حصہ جو ہوتا ہے پورا باڈی کو کور کرپ کیا تھا، ذکرہ کے اندر ویسا ہی کیا، اور ساتھ میں یہاں پر ہمارے لڑکیوں کے جو ہے اسکارف ہمارے یونیفارم کا حصہ بنا رہا، تو یہاں وہ ساری چیزوں کا زیادہ اثر دیکھنے کو نہیں ملا۔ ہم نے شروعات سے دیگر اداروں پہ ڈپینڈ رہنے کے بجائے خود اپنے اداروں کو اسٹیبلشڈ کیے تاکہ ہماری قوم ملت کو، بیٹیوں کو اور یہاں کے نوجوانوں کو تعلیمی دشواریاں نہ ہو۔ اس اعتبار سے اس کا اثر ہمارے اس علاقے پر نہیں ملا۔ ایڈمنسٹریشن بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا، تو حتی المقدور کوشش کی گئی، اور اس میں باضابطہ لڑکیاں باحجاب لکھیں، اور ایگزام ہال میں خواتین کی پریزنس کے درمیان میں ایک ایگزامس کو پہ ایسا بھی ہوا کہ خواتین کی نگرانی میں وہ اس کی جو سختی تھی، خصوصیت کے ساتھ یہاں کے جو ہے ایڈمنسٹریشن میں، اور MLA بھی اس بات پر اسٹریس کرتا رہا کہ حجاب کو کمپلسری، تو ان کے پاس کوئی تصویر واضح نہیں تھی کہ حجاب کیا ہے اور کس طرح سے وہ جو ہے حجاب کس کو کہتے ہیں، برقع کسے کہتے ہیں، ان چیزوں سے واقف نہیں تھے، تو لیکن الحمدللہ پھر بھی ایڈمنسٹریشن بھرپور اس کا تعاون کیا ہے۔ کیا آپ یہ بات مانتے ہیں کہ لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم میں حجاب ایک رکاوٹ بن رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے، حجاب سے لڑکیوں کی تعلیم میں تو ایک اور لڑکیوں کو خصوصیت کے ساتھ عزت ملی اور عزت کی نظر سے دیکھا گیا، اور حجاب کے ذریعے سے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ باحجاب لڑکیاں اس وقت اس ملک کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہی ہیں، اور IAS کے لیے اور لا میں اور ایڈمنسٹریشن میں بہت سے باکردار اور باحجاب لڑکیاں آج تعلیمی مقامات پر دیکھنے کو مل رہی ہیں۔
تو لڑکیوں کو برقع ہو یا اسلام کا پردے کا نظام ہے وہ ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے، ان کو ان کا تحفظ فراہم کرتا ہے، نہ کہ ان کے اندر جو ہے کسی قسم کی جو معاشرہ جو بے حیائی اور برائی کی طرف جا رہا ہے، ویسے میں یہ حجاب جو ہے ان کو عزت اور ان کو ایک پروٹیکشن دیتا ہے اور عوام کی بد نظری سے ان کو تحفظ کرتا ہے، اس کا فائدہ نہیں۔ ملت اسلامیہ میں خصوصاً لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم کو لے کر ہمیشہ سے تشویش پائی جاتی ہے کہ لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم کی کیا ضرورت ہے، خصوصاً ٹیکنیکل کورسز بھی خواتین کو نہیں کروایا جاتا ہے۔ اس کے کیا آج بھی لگتا ہے کہ آپ کو کیا عوام میں یا والدین میں سرپرست میں اس طرح سے تعلیم کو لے کر یا پھر کہیں کہ لاپرواہی؟ میں اس بات کے لیے حدیث آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں جہاں فرمایا گیا طلب العلم فریضۃ من کل مسلم کہا گیا ہے، اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ لڑکوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے۔ اس اعتبار سے تعلیم کے درمیان میں تفریق کا تصور شروع سے نہیں ہے، چاہے وہ لڑکیوں کا ہو یا لڑکوں کا معاملہ ہو، لیکن لڑکیوں کی تعلیم کے لیے جو بات کہی گئی کہ ان کے لیے سازگار ماحول چاہیے، اور وہ الحمدللہ ضلع بیدر اور گلبرگہ خصوصیت کے ساتھ اس میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے جو مناسب ضروریات ہیں ان کے تحفظ، ان کے سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ فراہم کیا، جس کے ذریعے سے اس علاقے میں تعلیم کا لڑکیوں کو بہت ہی فروغ ملا۔ رہا سوال آپ کا کہ لڑکیوں کے لیے ٹیکنیکل اور اعلیٰ تعلیمات کے سلسلے میں، تو لڑکیوں میں جذبے کی کمی نہیں ہے، لڑکیوں میں بھی بہت ہی اعلیٰ درجے کی صفات پائے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے تاریخ کے حوالوں میں سے بھی بات ملتی ہے، یہ جنگ جمل میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جنگ کے اندر شریک رہے ہیں، تو اس اعتبار سے اور پھر بہت سے مردوں کے مسائل کے متعلق بھی ام المومنین نے اس معاملے میں رہنمائی فرمائی۔ تو تعلیم کے سلسلے میں جو ٹیکنیکل ہو یا پھر جو ان کے لیے دیگر علوم ہیں، جس میں بہت اہم چیز یہ ہے کہ جو خاص کر کے لڑکیوں کے لیے مناسب وہ جو کورسز ہیں، جس طرح سے میڈیکل کی لائن کے اعتبار سے جو ڈاکٹریٹ میں ہماری ملت کو اس وقت کی بہت اہم ترین ضرورت ہے، تو لڑکیوں نے اس میں بھرپور فائدہ لیا اور بہت دلچسپی کے ساتھ اس میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اور دوسرا ایڈمنسٹریٹو سروس کے درمیان میں جس کو کہتے ہیں کوئی بھی گریجویشن کے بعد IAS ہو کر یہ بڑی خدمات انجام دینے لگی ہیں۔ پھر ایک تیسری چیز جو اس وقت جو تعلیم کے سلسلے میں جو خود معلمین کا، لیکچرز کا، جو ٹیچر کا جو پروفیشن ہے، اس میں بڑی اہم رول پلا کر رہے ہیں۔ تو غرض یہ کہ جو میڈیا کے اندر بھی بہت سے لڑکیاں نے اپنے اہم رول کو پلے کر رہے ہیں، تو وہ ایسے کام جو بہت ہی محنت کش ہوتے ہیں، بہت تھکا دینے والے ہوتے ہیں، جن کی ان کی صلاحیتوں کو وہاں پر بروکار لانے میں مشکل ہوتے ہیں، اس سے اجتناب کیا جا سکتا ہے، لیکن ٹیکنیکل کورسز میں بھی ان کی ضرورت ہے۔ آج جو اس ملک کے اندر، کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ پلورلسٹک ماحول ہے، جہاں پر مسلم اور برادران وطن کی بڑی تعداد مل جل کر رہتی ہے، تو اس طرح کے ان کے پاس ایک ملت کا ایک آدھا حصہ جس کو کہیں گے، ہماری قوم اگر اس معاملے میں نہیں رہتے تو 50% ہم اس کو اس سے ان کو محروم کرے جیسا ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے ہر وہ فیلڈ جس میں سے ان کو عزت اور ان کو تحفظ فراہم رہتا ہے، ان کی عزت محفوظ رہتی ہے اور ان کو تحفظ ملتا ہو، تو ایسے ہر وہ کام میں ان کو خواتین کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور وہ لے رہی ہیں الحمدللہ، اس پر ہمیں اپنی خوشی ہے۔ اور رہا سوال آپ کا کہ صرف تعلیم سے ہی ان کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، جو خدشے کے انداز میں آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ لڑکیوں کو اتنا پڑھ کر کیا کرنا ہے، تو لڑکیاں کو آنے والی جو نسل ان کے ہاتھوں میں پلنے اور بڑھنے والی ہے، اس اعتبار سے یہ تصور کہ جہاں پر بہت سے ایسے واقعات بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو تعلیم یافتہ یا تعلیم نہیں حاصل کر رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ ان کے اندر بھی جو ہے بہت زیادہ بہرا روی کے بہت سے ایسے ایگزامپل ملتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعلیم یافتہ لوگوں کے درمیان میں یہ خرابی پیدا ہو سکتی ہے، یہ خدشہ درست نہیں ہے۔ خدشہ پڑھائی کرنے والوں اور نہیں پڑھنے والے دونوں کے درمیان میں بھی اس کا امکان باقی ہے۔ ایک جو سوال ہے کہ اس ملت کی بیٹیوں کو اس کی ضرورت تو بہت زیادہ ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر 50% 33% آگے آنے والے دنوں میں ریزرویشن بھی پیش کیا جا رہا ہے، تو ہم نے جو خواتین کو بہت زیادہ دبا کے رکھا ہے،
ان کو بہت زیادہ ان پر ایکسٹرا، ہم بولتے ہیں کہ ایکسٹرا ان کے پر جو حدود اور جو عائد کر دی ہے ان پر، گھریلو ذمہ داری بھی ان پر عائد ہوگی، پھر آفس کی ذمہ داری بھی عائد ہوگی. اس میں تھوڑا سا خواتین کو، لڑکیوں کو اس میں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور بھی چیز پر اس کے ذریعے سے واضح میں کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ لڑکیوں کے اندر تعلیم اگر آ جاتا ہے تو آنے والی نسل کو ایک بہت اچھے انداز میں وہ اپنی آبیاری کرنے میں معاون ثابت ہوگی، اور اس ملک کے لیے ایک بہت ہی بڑا اہم رول پلے کریں گے انشاءاللہ. لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے سرپرست اور والدین سے آپ کی کیا اپیل ہے؟ دو چیزیں میں اس موقع پہ عرض کرتا ہوں کہ تعلیم کے سلسلے میں وہ جب اعلیٰ تعلیم کو مسئلہ نہ بنائیں، بلکہ وہ ماحول کو بنیاد بنائیں کہ ان کو جہاں اچھا ماحول ملے اور جو میسر ماحول ان کے لیے سازگار سوٹیبل ہے، اسی اعتبار سے ان کو، لڑکیوں کو تعلیم کے لیے آگے بڑھانے کے لیے بھرپور کوشش کرنا چاہیے. اور ایک دوسرا جو معاملہ ہے کہ لڑکیوں کو احساس کمتری کا ان کو احساس ہونے نہ دینا چاہیے. ہو یہ رہا ہے کہ لڑکیاں اپنے اندر، اپنے ماحول میں، اگر ہم کو گھٹن محسوس کرنے والا ماحول نہیں دینا چاہیے. مثال کے طور پر لڑکی آلریڈی باحجاب ہوتی ہے، پھر بھی وہ اس کے لیے اگر کہیں کسی محفل میں اپنے حجاب کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے تو اس کو ناگزیر سمجھا جاتا ہے. اس میں بھی پھر مزید ایک پردہ حائل کرنے کے چاہتے ہیں. تو ڈبل آپ کو اس طرح کے حجاب ڈالنے کی بات کہی جاتی ہے، پردے پہ پردہ کر ڈالنے کی بات کہی جاتی ہے. تو ایسے میں لڑکیاں کو احساس نہ ہونے دیا جائے، تاکہ وہ اپنے اسلامی جو شریعت کی حدود ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے، حدود کے اندر جتنا اسلام نے حدود ان پر جو پابندی عائد کی ہوئی ہے اس میں رہتے ہوئے، ملت عوام الناس یا کے جو دین کے جو اپنے آپ کے علمبردار ہیں ان پر ایکسٹرا، ان پر اپنے جو ہے خواہشات کی مناسبت سے ان پر کوئی اس طرح کی کوئی ایکسٹرا چیزیں نافذ نہ کیا جائے، تاکہ یہ لڑکیاں کو ایک مناسب ماحول ملے اور اسلام ان کو پسندیدہ دین کے حیثیت سے وہ اسلام کی نمائندہ بن جائے، اسلام کی صحیح نمائندگی کرنے سے کے لیے وہ آمادہ ہو جائے.